بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے تو ماہ رمضان شریف کی آمد پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی خوش نصیبی کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان داخل ہوتا ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، جس کا تمہیدی مقدمہ یہ ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ گنہگار جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہے یا کر رہا ہے، اس کے باوجود رحمت کی برسات میں وہ بھی شریک ہے، اور جس وقت اس کے وسط میں پہنچتا ہے، یعنی روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو راضی کر لیتا ہے، اس وقت بجائے اس کے کہ وہ مغفرت مانگے، اب اپنی طرف سے مغفرت بانٹتے ہیں، اور اس کے آخر میں چل کے جب اس کا اختتامی وقت آتا ہے تو پروردگار فرماتے ہیں ہم اس کو نار جہنم سے مکمل آزادی کا ایک دستاویز لکھ کے دے دیتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں جو ابتدا میں رحمت تھی، اس مہینے میں جو اس کے وسط میں گناہوں سے مغفرت کا ایک سیلاب تھا، اب ہم اس کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بھی جو سزاؤں کی رفتار تھی اس میں بھی رکاوٹ ڈال دی ہے۔ عتق من النار، نار جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اس کو جاری کر دیا ہے۔ کیسی بدنصیبی ہے کسی انسان کی کہ ایسا رحمت اور عنایت اور مغفرت کا وقت ہے اس کو ضائع کر دے۔ اور قرآن مجید نے تمہیدی مقدمے میں یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس علم کو کہتے ہیں وجوہ الخطاب۔ فن تفسیر میں اس کا نام ہے وجوہ الخطاب، ان اسٹائلز آف ایڈریس۔ جس وقت کوئی خطاب کا انداز اختیار کیا جائے تو حاضرین کو بات سمجھ آ جاتی ہے یہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ جیسا ایک استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، ایک پیر و مرشد کہتا ہے سنو میرے مریدو، ایک باپ کہتا ہے کہ سنو میرے بچوں۔ اس کا مطلب جن جن کا نام لیا ہے وہ مراد ہیں۔ تو روزے کا خطاب اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کو کیا ہی نہیں، فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ویسے ہی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ مثال دین اس کی مثل فرض کیے ہیں جس طرح پہلے کیے تھے۔ اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کیا ان روزوں کا ثواب اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ پہلوں کا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان روزوں کا وقت اور ان روزوں کا وقت آپس میں ایک جیسا ہے؟ کہا نہیں۔ اور ان روزوں اور ان روزوں کا جو آپس میں تسلسل کا سلسلہ ہے وہ کوئی نظام شمسی کے تحت ہوئے ہیں، لیکن یہ نظام قمری کے تحت ہے۔ خود بخود سردی سے گرمی، گرمی سے سردی، بہار سے خزاں، خزاں سے بہار۔ لوگوں نے مانگ کے لیے کہ مولا کریم بہار میں عید آئے ہم مزے اڑائے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پہلے روزے رکھیں گے۔ اب جب بہار کے موسم پر روزے رکھے تو کہا اب تو عید کا مزہ بھی کرکری ہو گیا، کیونکہ جب بہار کا موسم ہے، چمن میں کھلا جب کتب خانہ یہ گل، میں کام آیا ملا کو علم کتابی۔ وہ عیاشی کے دن بنتے ہیں، ان میں روزے رکھنا خاصا مشکل ہے۔ اللہ حضرت کے اسی طریقے سے خزاں کی دعائیں کی، کبھی سردیوں کی دعائیں کی، کبھی گرمیوں کی دعائیں کی، لیکن آخر وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مایوس کیا، وہ اس طرح روزے نہیں رکھ سکے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کو جو روزے فرض کیے اس کی مثل کیے ہیں۔ پھر مماثلت کس چیز میں ہے
کا فرضیت میں صرف مماثلت ہے. اس کا مطلب مثل ہونے کے معنی برابر نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، کہ میں صرف تمہارے جیسا بندہ ہوں. تو اب سمجھنا ہوگا کہ یہ برابری کے لیے تو آتا نہیں، کسی صفت میں اشتراک کے لیے آتا ہے. وہ کون سی صفت ہے جو سرکار کو ہماری مثل بناتی ہے؟ کہ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. اس میں مماثلت ہے. اس کے سوا میرے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں، تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور میرے لیے تہجد کی نماز بھی فرض ہے، تمہارے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں. میری ولادت کے وقت نجاست برآمد نہیں ہوئی، تم میں سے ہر ایک کی ولادت کا نجاست برآمد ہوتی ہے. میری آمد کے موقع پر کل روئے زمین پر بہار آ گئی، تم میں ایسے ایسے منحوس لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آئیں تو بہار آئی ہوئی واپس چلی جاتی ہے. تو مماثلت صرف کس چیز میں ہے؟ کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. یہ بڑی یادگاری بات ہے. قرآن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پہلے کلاموں کی مثل ہے. لیکن کس چیز میں مثل ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں. نہیں تو نزول قرآن کا سسٹم جو ہے باقی آسمانی کتابوں سے مختلف ہے. اس سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ مماثلت کے معنی، مثل ہونے کے معنی کی طرح ہونا کا معنی برابری نہیں ہے. یعنی تم میرے برابر کے بشر نہیں ہو، تم میری مثل ہو، میں تمہاری مثل ہوں. کس چیز میں؟ کہ میرا بھی خدا وہی ہے، تمہارا بھی خدا وہی ہے، باقی اور کسی چیز میں مماثلت نہیں ہے. اور کہا کہ یہ روزے جو فرض کیے بے ایمانوں پر نہیں کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں. اگر کوئی آدمی روزے توڑتا ہے یا روزے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کاغذات میں اس کو شامل ہی نہیں کیا. یہ روزے جو ہیں ایمانداروں پر فرض ہوئے ہیں، بے ایمانوں پر فرض نہیں ہوئے. لیکن اس میں فنی طور پر ایک نقطہ بڑا مشکل ہے یہاں. وہ کیا؟ کہ قرآن کے ماہ رمضان میں نازل ہونے کا ثبوت تو ہے، لیکن یہ کہ ماہ رمضان میں روزے رکھو یہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اس میں فنی طور پر ایک قاعدہ ہے جو اس کو ظاہر کرتا ہے، جس کو امام راضی نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں شہر رمضان اگر یہ بدل واقع ہو کتب علیکم الصیام سے، صیام کا بدل واقع ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اس میں روزے فرض ہوئے ہیں. تو مدعا یہ ہوا کہ رب کریم نے کہا روزے رکھو. کیوں روزے رکھو؟ کہا اس لیے کہ ماہ رمضان میں کلام باری تعالیٰ نازل ہوا ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے جذب و انجذاب کا، کھینچنا اور کھینچنا. کچھ مناسبت ہو تو کھینچتا اور کھینچتا ہے، مناسبت نہ ہو تو پھر نہ کھینچتا ہے نہ کھینچتا ہے. پیلا منکا نیڑے کھڑیے کھ حسنو اٹھ مل دے، لالا نال لچمڑن اٹھ کے راز نیارے دل دے. کلام جو ہے متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس لیے جس کا کلام ہو اس کی صفات سے متصف ہونا، اس کے اخلاق سے متخلق ہونا. یعنی بندہ مولا صفات بنے تو حق رکھتا ہے کہ اس پر قرآن مجید کا نازل ہونا مان لیا جائے. کیوں؟ خدا جو ہے وہ ازلی ابدی لم یزلی ہے، جوڑے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے، خواہشات سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے، کھانے پینے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے. تو ماہ رمضان میں قرآن کے نزول کا مفہوم یہ ہوا کہ تو متصف بصفات اللہ اور متخلق باخلاق اللہ، ان صفتوں کو اپنے اندر سمو لے جو ذات باری تعالیٰ کے انعکاس سے مل سکتی ہیں. ان اخلاق سے اپنے آپ کو سنوار لے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مانند تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن ان کا روپ دھارا جا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو متصف بصفات اللہ متخلق باخلاق اللہ ہو جا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا احتسام تجھ میں منقش ہونا وہ ممکن ہو جائے.
کیونکہ یہ پہلا جو دستور چلا آ رہا ہے، جب بھی کبھی کتاب کی بحث چھڑی ہے تو پہلے پروردگار عالم فرماتے رہے روزے رکھو، اے موسیٰ آؤ آ کر کے کتاب لے جاؤ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے پیارے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، آؤ روزے رکھو اور کلام لے جاؤ، کیونکہ کلام میرا ہے اور میری صفات میں میرا مزاج ملتا ہے۔ یہ تیرے اندر اس وقت مرتسم ہوگا میرا کلام جب تو اپنی صفات کو بدل کے میری صفات کے روپ میں ڈھال لے گا، جب اپنے اخلاق کو بدل کے میرے اخلاق میں ڈھال لے گا، اس وقت تجھے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو میرے کلام کو سمجھ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، کہا تو بھی آ، روزے رکھ اور اپنے ظرف کو بنا، برتن بنا، جس سے کچھ لینا ہوتا ہے اس کا روپ دھارنا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ سے کلام لینا چاہتے ہو، اب باری تعالیٰ کا روپ تمہارے لیے دھارنا ممکن نہیں، لیکن اس کا انعکاس، اس کا ریفلیکشن حاصل کرو، جو متصف بصفات اللہ متخلق باخلاق اللہ کہلائے گا۔ اب جس وقت یہ سسٹم ثابت ہو گیا کہ آسمانی کتابوں کے نزول کے وقت ایسا ہوتا رہا ہے کہ پہلے روزے رکھو بعد میں کتاب لے جاؤ۔ اب سرکار نے روزے کب رکھے؟ جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے، دوسرے سال ہجرت میں روزے فرض ہوئے، لیکن نزول قرآن کب شروع ہوا؟ جب سرکار غار حرا میں تھے۔ سرکار پر یہ پابندی نہیں لگی کہ پہلے روزے رکھو اور پیچھے تمہیں کتاب دی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے کے بعد جو انبیاء و مرسلین کا ظرف بنتا ہے، تیرا ظرف پیدائشی طور پر اس کا متحمل ہے، اس لیے روزے رکھنے سے پہلے تمہیں کتاب دیتے ہیں اور روزے بعد میں رکھے جائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے آ کے روزوں کا سسٹم جاری فرمایا، اور اس سے پیشتر سرکار نے کیا کیا؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ سرکار کے جو فرض روزے ہیں وہ تو ماہ رمضان کے اندر فرض ہوئے، لیکن جو باقی روزے ہیں نفلی روزے، محرم شریف کے 10ویں کے روزے کو حضور نے فرض روزہ سمجھ کے رکھا تھا۔ حضرت یہودیوں نے سے پوچھا یہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو فرعون اور اس کے ساتھیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے اسی تاریخ کو نجات ہوئی تھی۔ آپ نے لاٹھی ماری تھی، سمندر پھٹ گیا تھا اور ان کے 12 قبیلے اس سے گزر کے آ گئے تھے۔ اسی تاریخ آسمانی بادلوں کو حکم ہوا، انہوں نے ٹینٹ بنا لیے، آپ کو دھوپ نہ لگے، اور بارش کو منع کر دیا کہ برسے نہیں، کیونکہ ان کے پاس رہائش کوئی نہیں ہے، اور پکے پکائے کھانے بھی ملنے لگے، من و سلوا بھی اترنے لگا، اور ایک پختہ پتھر سے ایک ضرب ماری 12 چشمے نکل آئے۔ آج سمجھ آتا ہے کہ صاف پانی بھی کوئی چیز ہے۔ آج مختلف ممالک میں کہتے ہیں بندے بٹی والا پانی پی رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تو جس وقت ایک صحرا میں جا نکلے، پانی کا بندوبست کچھ نہیں تھا، ایک نبی کے معجزے سے ایک پتھر سے اتنا پانی نکلا کہ 12 قبیلوں کو کافی ہو گیا۔ کہا وہ دن 10ویں محرم تھی۔ اب اس سے پتہ چلا کوئی اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہو، اس دن روزہ رکھنا باعث برکت ہے۔ اس پر کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات بھی میں بخاری شریف اور مشکات شریف دیکھ رہا تھا، مسلم شریف کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہم وہ کیوں کر ہمیں آپ ان کے دین کی مخالفت سکھاتے ہیں، تو اس جگہ اس موقع پر آپ نے ان کے مذہبی شعار کو اپنا لیا ہے۔ آپ آئندہ سال تک اگر زندہ رہے تو ایک اور اضافہ کر لیں گے، یا 9ویں اور 10ویں کر لیں گے، یا 10ویں اور 11ویں کر لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام جو انہوں نے کیا اس کو ترک کرنا ضروری نہیں، اس کے اندر اتنا تغیر کر لو کہ آپ پتہ چلے آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسا رکھتے ہیں۔ اور ایک صوم داودی یہ بھی آپ اکثر و بیشتر رکھا کرتے تھے، ایک دن افطاری ایک دن روزہ، ایک دن افطاری ایک دن روزہ۔ ایام بیض کے روزے 13ویں 14ویں 15ویں یہ بھی آپ نے زندگی میں رکھے، لیکن جس وقت یہ ماہ رمضان آ گیا
اور روزوں کی فرضیت اس میں مقرر ہو گئی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ مزے کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ وہ یہودیوں کا دن تھا، کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، اتنے یہودی قریب نہیں جتنے ہم قریب ہیں۔ فرض سمجھ کے نہیں رکھتے لیکن مستحب سمجھ کے قیامت تک رکھیں گے۔ اور سرکار نے 10ویں محرم کے معاملے میں یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ منظور ہوئی تھی وہ 10ویں محرم تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیری تھی 10ویں محرم تھی، ابراہیم علیہ السلام پر جب نار گلزار ہوئی 10ویں محرم تھی، اور جس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دریا سمندر کو پھاڑا 10ویں محرم تھی۔ اور ہماری اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو خزانہ العرفان ترجمہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 84 برس کے بچھوڑے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10ویں محرم تھی، مگر وہ اس خاندان کے وصل کا دن تھا۔ امام حسین کے لیے وہ دن بچھوڑے کا دن تھا، وہ 84 برس کے بعد ملنا 10ویں محرم میں عید کا دن بن گیا۔ لیکن ادھر 72 تنوں کا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا اور قیامت کے بغیر ملاقات نہ ہونا، یہ ٹریجڈی جو ہے، یہ حادثہ، یہ المیہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے۔ ولا بزرگ بود چون بلا بزرگ بود، نشان در خور شان است جام در خور بر، جتنی مصیبت بڑی ہو اتنا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک بحث ہے سارے نبیوں میں افضل کون سا ہے کا افضلیت، ایک تو یہ کہ خدا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور دوسری وجہ جو ظاہری نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے جس نبی کی مصیبت رائے مولا میں بڑی ہو گئی اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو گیا۔ اس روح سے ثابت کریں کہ سرکار کا درجہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ کس طرح ثابت کریں گے؟ کہ حضور کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کہ ان کے اندر کیا مصیبت کا یہ رنگ ملتا ہے کہ کسی انسان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آگ کی سزا مقرر نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے لکھا جو مزدور کافی مہینوں تک کپڑے نہیں بدل سکتے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ تندوروں پر بیٹھ کے سے کپڑے سینکتے ہیں، جوئیں بھی گر کے مر جاتی ہیں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے انہیں جوئیں پکڑ کے مارنا درست ہے لیکن ان کو آگ میں جلانا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ آگ کا عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ آگ کا عذاب دے گا، اس کے سوا آگ کا عذاب کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ انسانی میں اپنے شہر میں رہ کے آگ میں ڈالا جائے، ایک بھی اس کا خلاف نہ کرے، پوری قوم کا اجماع ہو جائے، اس طرح کی مصیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی آئی ہے اور کسی پر نہیں آئی۔ اس لیے ان کا درجہ سب سے بڑا کہ ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ کہ ان پر ان کے درجے کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہ پوری روئے زمین پر جس نے خدا کہلایا ہے اس کے ساتھ ٹکر لینے کا کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس لیے باقی انبیاء و مرسلین کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، لیکن سرکار کا مرتبہ ان سب سے بلند کیوں ہے؟ کہ یہ بحث بڑی تحقیقی ہے، وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہے، مگر مختصراً میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ وہ زخمی ہو جائے گی بات لیکن تاہم مدعا سمجھ میں آ جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب ہارون کو بھیجا، کہا کہ تم دونوں جاؤ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ دو بات کرو ایک سے لیکن بات کرو نرمی سے، ہاں جاؤ دو بات کرو ایک سے، بات کرو نرمی سے۔ سرکار کو حکم ہوا اے میرے محبوب جاؤ اکیلے، بات کرو سب سے، بات نرمی سے نہیں کرنی، بات گرمی سے کرنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، جب یہ کہا تو پوری دنیا میں
مسلم تو تھا کوئی نہیں، پوری دنیا بیک وقت سرکار کی دشمن بنی کہ نہ بنی، جب پوری دنیا کی مزاحمت سرکار کو پیش آئی اس لیے پوری دنیا میں سب سے مرتبہ آپ کا بلند ہو گیا۔ ماہ رمضان شریف میں آپ کو بھوک اور پیاس میں ڈال کے پروردگار نے آپ نے جتنے درجات بلند کیے ہیں اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے پر ماہ رمضان کے فضائل اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔